بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک نہایت ہی اہم اور سبق آموز واقعہ ہے، جسے قرآن مجید کی سورہ یوسف میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں صبر، تقوی، احسان اور اللہ کی مدد پر ایمان کی تعلیم دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور ان کا نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور یوسف علیہ السلام ان میں سے ایک تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ان کے خواب سے شروع ہوتا ہے۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب کی تعبیر کرتے ہوئے بتایا کہ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائے گا اور ان کے بھائی ان کے سامنے عاجزی کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس خواب کے بارے میں اپنے بھائیوں سے نہ بتانے کا مشورہ دیا، کیونکہ وہ ان کے ساتھ حسد کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے حسد کرتے تھے کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ایک دن بھائیوں نے آپس میں سازش کی کہ یوسف علیہ السلام کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہیے تاکہ والد کی محبت صرف ان پر مرکوز ہو۔ انہوں نے والد سے یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ جنگل میں کھیلنے کے لیے لے جانے کی اجازت لی اور پھر انہیں ایک کنویں میں پھینک دیا۔ واپس آ کر والد کو جھوٹی خبر دی کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ کی مدد سے کنویں سے نجات ملی۔ ایک قافلہ وہاں سے گزرا اور یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر لے گیا، جہاں انہیں غلام کے طور پر فروخت کر دیا گیا۔ مصری حکمران عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو خریدا اور انہیں اپنے گھر میں رکھا۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے یوسف علیہ السلام پر فتنہ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن یوسف علیہ السلام نے اللہ کے خوف سے اسے مسترد کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایک جھوٹا الزام لگا کر انہیں قید میں ڈال دیا گیا، جہاں ان سے 2 قیدیوں نے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کو خواب کی صحیح تعبیر بتائی، جس کی سچائی وقت کے ساتھ سامنے آئی۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ نے بھی ایک خواب دیکھا اور اس کی تعبیر کی تلاش میں حضرت یوسف علیہ السلام تک پہنچا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو خواب کی تعبیر بتائی کہ ملک میں 7 سال خوشحالی کے آئیں گے اور پھر 7 سال قحط کا سامنا ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خواب کی تعبیر سے بادشاہ متاثر ہوا اور انہیں مصر کے خزانے کی نگرانی سونپ دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی حکمت عملی سے مصر نے قحط کے سالوں میں بھی خوراک کی کمی کو پورا کیا۔ قحط کے دوران حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے مصر خوراک لینے آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ وہ انہیں پہچان نہ سکے، لیکن بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام نے خود کو اپنے بھائیوں کے سامنے ظاہر کیا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اور اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو مصر آنے کی دعوت دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی تمام اولاد کے ساتھ مصر کا سفر کیا اور یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی۔ اس دوران حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ خواب بھی پورا ہوا جب ان کے والد، والدہ اور بھائیوں نے ان کے سامنے عاجزی کی۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرمائی۔ یوسف علیہ السلام کے واقعے سے کئی اہم سبق حاصل ہوتے ہیں۔ صبر اور تقوی۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی زندگی کے ہر مشکل مرحلے میں صبر اور تقوی کا مظاہرہ کیا۔ اللہ کی مدد پر ایمان۔ ہر امتحان اور آزمائش میں یوسف علیہ السلام کا ایمان مضبوط رہا اور اللہ کی مدد ہمیشہ شامل حال رہی۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر کے ہمیں معافی کا بہترین سبق دیا۔ یہ واقعہ ہمیں یقین دلاتا ہے کہ اگر ہم اللہ پر بھروسہ کریں اور نیکی کے راستے پر چلیں تو اللہ ہمیں ہر مشکل سے نکالے گا اور ہماری کامیابی کا بندوبست فرمائے گا۔